رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے، اس پروگرام میں ملاقات ہم کرواتے ہیں ایسی ڈائنامک شخصیات سے، ایسے لوگوں سے آپ کی جن سے میں بھی پہلی مرتبہ مل رہی ہوں، اور یہ جان کر ان کے کام کو دیکھ کر یقین کیجئے اس قدر انسپریشن ملتی ہے، اور پھر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے تئیں بہت چینجز لے کر آ رہے ہیں، بٹ وین یو گیٹ ٹو میٹ دیز انسنگ ہیروز تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کس قدر کام ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ وہ جو اذان میں آواز ہم سنتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح کی، تو کتنے لوگ اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور کیا کیا فلاحی کام کر رہے ہیں۔ یہ جان کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس انشاءاللہ ملک کے اندر جو آنے والا دور ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ آسانیوں کا دور ہے۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں ہی، وہ ہیں جی سی ای او قادری ہیلتھ کو، چیئرمین گلشن راوی ویلفیئر ٹرسٹ، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گوشۂ شفا ہاسپٹل کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ سہیل صابر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی شکر۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں برکتیں تو لے کر آتا ہے، مگر ہر روز آپ جیسے لوگوں سے مل کے، مختلف لوگوں کی باتیں سن کے اتنی موٹیویشن ملتی ہے، اینڈ آئی وش کہ یہ سلسلے رمضان کے علاوہ بھی جاری و ساری رہیں، کیونکہ یہ تو ورک شاپ کا وقت ہوتا ہے ہمارا، مگر اس میں یہ کنٹینیو رہیں تو اور ثمرات ہمیں شاید دیکھنے کو مل سکیں۔ سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو گلشن راوی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، بیسکلی اس کا یہ جو فلاحی کام ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جیسا میں نے کہا، اس کے اوپر لبیک کہنے کا یہ کام شروع کرنے کا آغاز کب ہوا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہے کہ ماشاءاللہ اس کا جو ہم نے بنیاد رکھی 2008 میں رکھی۔ اچھا۔ 2008 میں ہم نے گلشن راوی ویلفیئر ٹرسٹ بنائی، اور اس ٹرسٹ کے بعد ہم نے مختلف کام کرنا شروع کرے، اور جو ہمارا گوشۂ شفا ہاسپٹل بنا وہ 2012 میں بنا۔ اچھا ٹھیک، یعنی تقریباً 4 سال۔ جی 4 سال بعد گوشۂ شفا ہاسپٹل بنا۔ ٹھیک، تو پہلے آپ نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنا لیا، اس میں آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مختلف کام کریں گے۔ اب ویلفیئر ٹرسٹ میں گوشۂ شفا، ایک تو نام بڑا ہی پیارا ہے، گوشۂ شفا کے علاوہ اور کیا پروجیکٹس ہیں جو یہ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ ہم نمبر 1 سب سے پہلے بچوں کے علم کی اس میں مدد کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ ہم بچوں کے اسکول کی فیسز اور بچوں کا یونیفارم، اس طرح کا کام نمبر 1۔ نمبر 2، ہم لوگوں کو ماہانہ طور پہ راشن مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ان کی فیملی کے حجم کے مطابق، ٹھیک ہے نا، جس کی 4 بچوں کی فیملی یا 6 بچوں کی فیملی ہے، اس کے حساب سے ہم ان کو راشن مہیا کرتے ہیں منتھلی طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم پہلے بچوں کی شادیاں بھی کرواتے تھے، لیکن شادیاں ہم نے روک دی، ہم نے اس کے بعد راشن کی طرف زیادہ چلے گئے، اور شادیاں ناکام تو نہیں ہونا شروع ہو گئی تھی؟ نہیں، اس میں کچھ پرابلمز ہمیں آنا شروع ہوئی تھی، تو ہم نے ماشاءاللہ 5-6 سال تک کافی لوگ بچوں کی شادی کرائے، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو بند کر دیا۔ تو یو مین ٹو سے میچ میکنگ، جی، ہاں، شادی سے مراد میں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ آپ کا ہو یہ گیا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ہم ہاسپٹل جو ہے اس وقت ہم چلا رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں ہم نے سب سے بڑا میجر ہمارا ڈائلسس سینٹر، اچھا، جو کہ اس وقت ہمارے پاس 32 ڈائلسس مشینیں، جہاں پہ ہم لوگوں کا ایک ہماری جو ہاسپٹل کی پرچی ہے 50 روپیز کی، ہم وہ بھی نہیں لیتے، ٹوٹل ٹریٹمنٹ فری کرتے ہیں ان کا، بیوٹیفل، ٹوٹل ٹریٹمنٹ فری کرتے ہیں۔ آج ہم یہ سنتے ہیں کہ ڈائلسس کے لیے اگر آپ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں پر تو آپ کی باری نہیں آتی ہے، اور اس میں آپ نے یہ ایک خوشخبری اگر میں کہوں تو دی۔ اچھا، تھوڑا سا بتا سکیں گے کہ یہ جو ڈائلسس سینٹر ہیں یہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں؟ لاہور میں ہیں؟ جی الحمدللہ، ابھی ہم ایک تو گلشن راوی میں ہمارا، ٹھیک ہے نا، ڈائلسس سینٹر، ایک الحمدللہ ہم ای ایم ای ملتان روڈ پہ، ای ایم ای کے بالکل سامنے ماشاءاللہ ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں، جو کہ 50 ڈائلسس مشینوں پہ مشتمل ہوگا ڈائلسس سینٹر، اور وہاں پہ تمام سہولیات موجود ہوں گی، اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں پہ کیش کاؤنٹر کوئی نہ ہو، وداؤٹ کیش کاؤنٹر وہ ہاسپٹل بنے۔ اچھا، میں شیخ صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اٹس سو انسپریشنل، سو امیزنگ،
کہ زندگی میں جب آپ کسی فلاحی کام کی طرف آتے ہیں تو نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ زندگی میں یا آپ نے کوئی چوٹ کھائی ہو یا آپ کا کوئی اپنا آپ سے دور چلا گیا ہو یا کچھ نہ کچھ ایسی محرومی زندگی میں آئی ہو، تو پھر آپ کے اندر کی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بلیسنگ ان ڈسگائز، کبھی کوئی مشکل میں ڈال کے اللہ چاہتا ہے کہ جو مشکل میں لوگ ہیں اس بندے کو مشکل میں ڈال کے ان مشکل میں پڑے لوگوں کی مدد کروا سکوں. تو ایسا کچھ دیکھیے میرا بزنس میڈیکل کا ہے. اچھا. اور میرا تعلق تھا گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جانا، وہاں پہ دیکھنا، تو میں بڑا محسوس کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اس قابل کرے اور میں خلق خدا کی خدمت کر سکوں. تو اللہ پاک نے جب ہمیں میرے ساتھ دوست ملے، اور میں یہاں ان دوستوں کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا. ہم 4 دوستوں نے ایکچولی طور پہ یہ پروجیکٹ کو چلایا، جس میں سے ہمارے ایک دوست کووڈ میں انتقال ہو گیا، مرزا جمیل بیگ صاحب، وحید رضا صاحب، ملک پرویز صاحب، ملک عطاط صاحب، یہ ہمارے دوست تھے جنہوں نے ہم نے مل کے اس پروجیکٹ کو چلایا. اور ہم نے، آپ سوچیں 2008 میں ہم نے 50,000 روپے فنڈ اکٹھا کیا تھا، اور آج اللہ پاک ہم سے کروڑوں اربوں روپے خرچ کروا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیسے ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، بس ہم کوشش کر رہے ہیں. چلیں ہم آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے مزید باتیں میں پوچھنا بھی چاہوں گی، اور مختلف جو ادارے آپ کے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، اس حوالے سے جانیں گے. مگر میں یہ ضرور رک کے آپ سے درخواست کروں گی کہ ضرور یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ کے کاموں میں جب آپ سرگرم ہو جاتے ہیں، غریبوں کی، بے سہاروں کی، یتیموں کی، ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو کیا معجزاتی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے؟ میں وہ ضرور چاہوں گی بیکاز یو آر ایکسپیرینسنگ دیٹ یور سیلف. دیکھیں میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں اور سب کو بتاتا ہوں، آپ ارادہ کر لیں اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کرتے ہیں. میں اور میری ٹیم صرف ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے خلق خدا کے لیے، اللہ پاک ہماری خود بخود مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہماری خود بخود مدد کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں، میں نے جیسے بتایا آپ کو 50,000 روپے کے فنڈ سے شروع ہونے والی، آج سے 14 سال پہلے ہم نے کام شروع کیا، آج کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہی کر رہا ہے. یہ وہ کروا، ہماری کیا حیثیت؟ ہماری حیثیت تو اتنی نہیں کہ ہم اپنی پلک تک جھپک سکیں. بالکل ایسے ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ تو میرا پروردگار کروا رہا ہے ہم سے. اور میری اور میری ٹیم کی خواہش ہے کہ ہم مرتے دم تک یہ کام کریں. الہی آمین. اور یہی وہی بات ہے کہ وہ جب آقا کے پاس کوئی آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا دیا، وہ جو کیا دیا ہے، انہوں نے کہا جو دے دیا وہ اپنے پاس رہ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اور جو اپنے پاس ہے وہ تو ظاہر ہے اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے. بے شک جو آپ دے رہے ہیں اور اپنی ایفرٹس، اپنی سوچ، آئی تھنک یہ سب آپ کے آنے والے وقت میں 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں شیخ صاحب. ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو ہم اس دنیا میں کھولتے ہیں، ایک ہوتا ہے میں اس کو کہتی ہوں ڈیوائن ہیونلی اکاؤنٹ، ہیئر آفٹر اکاؤنٹ. تو یہ تمام دقتیں جو ہیں یہ اس اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں. اللہ اس میں مزید اضافہ کرے. کمنگ ٹو گوشائے شفا ہاسپٹل، یہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھوڑی ہم ڈیٹیلز جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر کس کس ایریاز میں، ہیلتھ سیکٹر میں کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں ہم تمام سیکٹرز میں کام کریں سوائے ایک کینسر کے. اچھا. مثال کے طور پہ ڈائلسس تو ہمارا مین پرائم میجر ہمارا ہے، ہمارے فنڈ بھی ہے، اس پہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آئس پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ہر طرح کے آئس میں آپریشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آئس کے بعد ڈینٹل سرجریز میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. فزیو تھراپی میں کام کر رہے ہیں، گائنی میں کام کر رہے ہیں، آرتھو میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے تمام شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، ہمارے ہاسپٹل میں اس وقت ڈیلی جو پیشنٹ ہے اور جو ایوریج پیشنٹ ہے 1500 سے زیادہ ڈیلی پیشنٹ مستفید ہو رہا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ. اور وہاں پر ایک 50 روپیز کی پرچی ہے جس میں ادویات تمام چیز ہم فری شامل ہیں. جی شامل ہیں. اور آپ نے کہا کہ ڈائلسس کے لیے وہ 50 روپے کی پرچی ڈائلسس ہم 50 روپے بھی نہیں لیتے، انہیں تمام چیز سہولیات فری دیتے ہیں. صحیح. اچھا تو یہ جو پیشنٹس آپ نے کہا 1500 لگ بھگ آپ کے ہاں پیشنٹس آتے ہیں، کون سا ایسا مطلب میں پوچھوں گی کہ ایریا ہے کہ جہاں پہ زیادہ پیشنٹس، کون سی ایسی بیماری ہے یا کون سے معاملات ہیں جس میں میڈیکلی زیادہ لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بیماری تو ہر لحاظ جس کو لگ جائے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس دیکھیں میرا تو ذاتی خیال ہے کہ 80 سے 90% عوام اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتی کہ 100 روپے بھی ڈاکٹر کو دے سکے.
ہمارے ملک میں ایوریج سیلری کیا ہے 20 سے 25,000. جی بالکل ایسے ہی 20 سے 25,000. وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے یا دوائی دے, بچے کو دودھ پلائے یا دوائی دے. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس 1500 سے زیادہ ڈیلی پیشنٹ مستفید ہو رہا ہے دوائی کا. 1500 سے. یہ ایک ہاسپٹل کی بات ہے. ہماری جو ڈسپینسریز ہیں, ہمارے جو ادر ہاسپٹل چل رہے ہیں, یہ ان کے پیشنٹس نہیں ہیں, ان کے وہاں پہ پیشنٹس, اس کے علاوہ پیشنٹس ہیں وہاں پر. صحیح. تو مقصد کہنے کا یہ, اچھا یہ جو ہمارے ملک میں فلاحی کام آپ کو لگتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو لوگوں کی مدد کرنا ہے, یہ بڑھا ہے رجحان اس کا زیادہ ہوا ہے؟ بالکل بڑا, جی بالکل بڑا ہے. اچھا, اور اس سے مستفید ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھیں, جس طرح جتنے لوگ کام کرنے والے آئیں گے وہ کم ہیں, لیکن ڈیمانڈنگ لوگوں کی زیادہ ہے. صحیح. دیکھیں نا, آپ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 22 کروڑ میں مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں کئی ہمارے علاقوں میں تو ہاسپٹل تک نہیں ہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا, تو لوگوں کو کیا اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے؟ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, جو ایون پیشنٹس وغیرہ آتے ہیں, ان سے ان کو کیا چیز, اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ پرابلمز نہیں بھی ہوتے مگر پھر بھی ان کو ہوتا ہے کہ آ کے ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی انجیکشن. کیا ایسا کوئی ایسی کمیونیکیشن ہے جو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, کوئی بات ایسی جو آپ اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں, پیشنٹس, ہماری تعلیم کی کمی ہے ملک میں سب سے بڑی. یہ چیز اویئرنیس جتنا مرضی کر دیں, لیکن ایک پیشنٹ جو آئے گا اور اس نے کیا, اسے پتا میں ٹیکہ لگنے سے ٹھیک ہوگا, اس سے آپ جتنی مرضی اچھی دوائی دے دیں وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوگا, ٹیکے سے ہی ٹھیک ہوگا. چاہے ایشو کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہ ہو, مگر وہ جب تک ٹیکہ اس کا وہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لا دو, بالکل بالکل صحیح. اچھا, اب ہم اگر آ جائیں اسی آپ کی گوشہ شفا ہسپتال, یہ ایک تو نام جیسا کہ میں نے کہا بڑا خوبصورت ہے, اس نام کی کیا سگنیفیکنس تھی یہ نام رکھنا؟ بس ہم جب نام رکھ رہے تھے, ہم نے لاہور میں دیکھے اور بھی کافی پاکستان میں, تو یہ نام ہمیں بڑا یونیک سا لگا, بڑا یونیک سا نام لگا, تو ہم نے اس نام کو رکھا. اس نام کو آگے ہم نے رجسٹرڈ کروا لیا. الحمدللہ ہمارے سارے پروجیکٹ گوشہ شفا کے, ہم ماشاءاللہ تعلیم پہ بھی کام کر رہے ہیں. گوشہ تعلیم انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ مختلف بچیوں کو ہم ہنر سکھا رہے ہیں, کمپیوٹر ایجوکیشن دے رہے ہیں, ڈریس میکنگ دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو میں بتاتا چلوں, 4 سال میں ہمارے سے 900 بچیاں فارغ و تحصیل ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, جب آپ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک شکر گزار انسان ہیں, تو آپ ماشاءاللہ شکر گزاری میں ہی ہیں اور الحمدللہ اللہ آسانیاں بھی پڑھ کرتا ہے. مگر ان راہوں کے اندر, ان اللہ کے کاموں کے اندر کہیں انسان آ کے تھوڑا پھنس بھی جاتا ہے, کبھی کوئی مشکلات بھی آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں, اللہ کے کام میں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو جو ہمارے ایسے لوگ ہیں, اب یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان میں یہ استطاعت نہیں ہوتا, اچھی سوچ والے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر استطاعت نہیں ہوتی کہ ہر کوئی اپنے کیا کہتے ہیں 1.5 انچ کی مسجد بنائے. تو ایسے لوگ جو جڑنا چاہتے ہیں کسی فلاحی آرگنائزیشن کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ اگر آپ کے اس کام میں کسی بھی لحاظ سے, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے فائنینشیل ہیلپ, اور مطلب واٹس ایور جو بھی اپنی اپنی کیپیسٹی میں, تو کس طرح سے آپ کو رابطہ کر کے آپ کی اس آرگنائزیشن میں مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ ملنے کا آسان طریقہ ہے, آئیں ہمارا کام دیکھیں. صحیح, آئیں ہمارا کام دیکھیں. ابھی میں آپ کو یہاں پہ بھی کوٹ کرتا چلوں, ہمارے پاس ہمارے دوست ہیں, انہوں نے چونیا بائی پاس پہ 96 کنال جگہ اور جس میں 10 کنال پر مشتمل بلڈنگ بنی ہوئی ہے, انہوں نے گوشہ شفا ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ہاسپٹل بنائیں. ہمارے انکمنگ جو اس وقت پروجیکٹ ہیں تقریباً 2 سال کے اندر تقریباً کوئی 2-2.5 ارب روپے کے پروجیکٹ ہیں. میں تو لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ ملیں تاکہ ہم ان پروجیکٹ کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں اور لوگوں کے لیے کھولیں. اچھا, آپ نے فیوچر پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا, میں تھوڑا سا چاہوں گی اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ ہو کہ آپ کے آنے والے وقت میں کیا اچیومنٹس تو جو تھیں وہ آپ نے بتایا کہ اسکول بھی ہے گوشہ تعلیم کے نام سے, اور یہ بھی ہے ڈائلسس سینٹر بھی. آنے والے وقت میں کیا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارا آنے والا پروجیکٹ ہمارا داتا گنج بخش روڈ پر ہے, ٹھیک ہے, پروجیکٹ جو کہ ہم نے بنانا ہے, جہاں پہ ہم نے فری دسترخوان بنانا ہے اور گوشہ تعلیم ہنر انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, جو کہ ہماری تقریباً 8 منزلہ بلڈنگ ہے, وہ بنا کے وہاں ہم لوگوں کو تعلیم
ہنر ہر چیز سکھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ملازمتیں بھی دیں گے. اچھا, وہاں سے جو ہمارے فارغ التحصیل لوگ ہیں ان کو ملازمتیں دیں گے. پہلا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے. بالکل. دوسرا پروجیکٹ ہمارا ملتان روڈ پہ جو کہ ہم نے, وہ بھی ہمارا ہے کہ 2 سال کے اندر ہم نے اس کو بنانا. وہ بھی 80 کروڑ روپے سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے, جہاں پہ 50 ڈائلسس مشینیں, MRI, CT اسکین اور دیگر شعبہ جات بنانے. اور ہم نے اس کو کیش کاؤنٹر وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا, جو ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے بڑی آرزو ہے, بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ کے آگے, بڑی ہی ہماری اس کے لیے ہے کہ اللہ پاک ہماری مدد کرے کہ ہم کیش کاؤنٹر کو نا ہر بندے کو وہاں فری ٹریٹمنٹ ملے. کیا بات ہے, فری ٹریٹمنٹ, کیا کہنے, کیا خوبصورت. اور اس کے علاوہ جتنا بند روڈ کا ایریا ہے اور دوسرے ایریاز ہیں, یہاں پر ہمارا پروجیکٹ ہے کہ ہم وسیع ڈسپینسریز کا نیٹ ورک بچھائیں, کیونکہ وہاں پہ غریب غربا, وہاں پہ کسی کو مطلب 50 روپے کی دوائی نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو 2 سیکٹرز ہیں, جس میں تعلیم ہو گیا, شعبہ تعلیم, اور ہیلتھ کا جو میڈیکل سیکٹر ہے, اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی بہت کام ہونے والا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پرائیویٹلی جو لوگوں نے یہ دونوں چیزوں پہ کام کیا, وہ ہمارے معاشرے کا ایک اتنا میں کہوں گی کہ گھنونا روپ بھی کہہ لیں کہ ڈیزائنر سکولز بنا دیے. ٹھیک ہے, ڈیزائنر مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہوٹلز بنا دیے اس کے نام کے اوپر, ہاسپٹلس کے نام کے اوپر, اور کروڑوں روپیہ آپ لوگوں سے اگر کہیں کہ وہ کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ ایکسٹریم نظر آتی ہے, اور ایک طرف آپ جیسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر لیس, ہم نے کیش کاؤنٹر لیس, کاؤنٹر تو ہوں گے مگر کیش کاؤنٹر لیس ہم یہ چیز چاہتے ہیں. یہ کیسے خیال آتا ہے انسان کے ذہن میں, یہ کب ہوتا ہے ایسے؟ دیکھیں آپ, میرا ہاسپٹل ہے, میں مثال کے طور پہ, ہم نے وہاں پہ 50 روپے پرچی رکھی ہوئی ہے, اور ہم نے صرف 3 کاؤنٹر ہیں وہاں پہ ہمارے ریسیپشن سے. ہم نے ایک چیز خاموشی سے کہی ہوئی ہے کہ جو پیشنٹ آئے نا اور وہ 50 روپے پرچی نہ دے, اس سے پوچھو کہ چپ کر کے اس کی پرچی بنا کے اس کو دے دو. ہمارے پاس آپ یقین کریں 30 to 40% پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو 50 روپیز پرچی بھی نہیں دے سکتے. استغفر اللہ. ملتا کیا آپ کو یہ سب کر کے؟ اس کی رضا. الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہماری کوئی ادا اس کو پسند آ جائے اور ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے, بس یہی دعا ہے ہماری. تو خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا کہ یہ جو آخری میرا سوال تھا نا, یہی پورے اس پروگرام کا نچوڑ تھا کہ جب آپ اس کی قربت کے لیے, جب آپ اس کی رضا کے لیے نیت کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ کی زندگی کے کس ایج میں اور کس فیز میں ہوتا ہے. جب آپ کی جس روز آپ کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں قربتاً اللہ, میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں, یہ آسانی دینا چاہتا ہوں لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی آسانیاں اور ایسی خوبصورت ہوائیں چلتی ہیں آپ کے لیے کہ اس دنیا میں بھی آپ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی جنت میں رکھ کے بھی ان ہواؤں سے فیض یاب کرتا ہے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اللہ اس کار خیر میں آپ کو بے انتہا اضافہ کرے. ہمارے لائق کسی خدمت, کوئی خدمت ہو, ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ آپ سے راضی ہو جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کا کام ہی ایک ہے, اس کا کام یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ لا کر بٹھائیں جو ان سنگ ہیروز ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا پروگرام کے شروع میں. اور ایک ایسے ہی ان سنگ ہیرو سے ہماری ملاقات ہوئی جو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور شعور دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی اسی طرح سے گزار سکیں. آمین یا رب العالمین. یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.